طریقے سے میدان قیامت میں آ رہا ہے، انوکھے طریقے سے میدان قیامت میں آ رہا ہے، انوکھے طریقے سے میدان قیامت میں۔ میرے قریب نبی کی حدیث ہے، میں آپ سے ذرا ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، میرا دل کرتا ہے میں آپ کو سنا دوں۔ میرے قریب نبی نے ارشاد فرمایا، میں نے باتیں کچھ اور کرنی تھی لیکن کسی اور طرف چل نکلا ہوں، لیکن جہاں بھی نکلا ہوں الحمدللہ ٹھیک ہی نکلا ہوں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جب عید الفطر کی صبح ہوتی ہے نا، صبح صادق جس وقت ہم روزہ بند کرتے ہیں، وہ ٹائم تقریباً آج کل 3 سوا 3 کا ٹائم، میرے آقا نے فرمایا جب صبح صادق ہوتی ہے عید الفطر والے دن، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم فرماتا ہے، فرشتوں تیار ہو جاؤ۔ اللہ کے حکم سے جبریل امین کی صدارت میں میکائیل، اسرافیل، عزرائیل تینوں فرشتے اپنا پورا سکواڈ لے کر، جتنی ان کی اللہ نے مقرر فرما رکھی ہے بندے، اتنے فرشتوں کو ساتھ لے کر جبریل کے پاس آ جاتے ہیں۔ جبریل امین اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، مولا ہم اکٹھے ہو کے تیار ہو گئے، اب کیا کرنا ہے؟ تو میرا اللہ فرماتا ہے ایسے کرو کہ انبیاء کی روحوں کے پاس جاؤ۔ کس کے پاس؟ انبیاء کی روحوں کے پاس جاؤ اور انہیں کہو کہ دنیا میں جانے کا شوق ہے تو آؤ ذرا سیر کرنے چلتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دنیا میں جانے کا شوق ہے تو آؤ سیر کرنے چلتے ہیں۔ میں پریشان ہوں، صبح سویرے لوگ پتہ نہیں والدین کی قبروں پر کیوں جاتے ہیں، لیکن جب میں نے یہ حدیث پڑھی تو میری وہ پریشانی دور ہو گئی۔ سابقہ نبیوں کے پاس جبریل امین ان تینوں فرشتوں کو اپنی جماعتوں کے ساتھ لے کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں اگر دنیا میں جانے کا شوق ہے تو آؤ ذرا سیر کو چلتے ہیں۔ کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں کی روحیں ان کے ساتھ چل پڑتی ہے۔ میرا اللہ اب دوبارہ جبریل کو فرماتا ہے، جبریل اب سارے مومنوں کی روحوں کو بھی اپنے ساتھ لے لو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جبریل امین، یہ حدیث مقدسہ کے الفاظ ہیں، جبریل امین مومنوں کی روحوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں اے مومنوں، اگر دنیا میں جانے کا اشتیاق ہے آؤ تمہیں ذرا سیر کروا کے لے آئے۔ تو آگے مومنوں کی، مسلمانوں کی روحیں کہتی ہیں ہاں ہمارے پچھلے چوکے دنیا میں بس رہے ہیں، ہم نے انہیں دیکھنے جانا ہے، وہ روحیں بھی ساتھ ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر میرا رب فرماتا ہے جبریل اب ایسے کرو ساری کائنات کے گناہگار، سیاہکار، بدکار جتنے بھی ہیں نا، ان سب کی روحوں کو مخاطب کر کے کہو آؤ ذرا چلتے ہیں زمین کی سیر پر۔ تو ساری کائنات کے جتنے لوگ دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں سب کی روحیں جبریل امین کے ساتھ لگ جاتی ہیں، اور یہ ساری کائنات کی روحیں جب چلنے لگتی ہیں تو میرا رب کہتا ہے سونیا ٹھہر جاؤ۔ اللہ سونا مڑ کی حکم ہے، فرمایا اس طرح کر میرے محمد کی روح کے پاس بھی جا، سبحان اللہ۔ جا میرے کملی والے سے اجازت تو لے، جا پوچھ تو صحیح کملی والے کا جانے کا ارادہ بھی ہے کہ نہیں، مصطفیٰ کی روح بھی زمین کی سیر کو جائے گی کہ نہیں۔ جبریل جیسا مقدس فرشتہ کملی والے کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے۔ روح کی بات ہو رہی ہے، جسم کی بھی روح کی بات ہو رہی ہے۔ جا کے عرض کرتا ہے سونے ہم سبھی دنیا میں جا رہے ہیں، زمین کی سیر کو جا رہے ہیں، کملی والے آپ بھی تشریف لے جائیں گے؟ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں نہیں رہنے دو، بس ٹھیک ہے۔ جب میرے نبی فرماتے بس ٹھیک ہے تو پھر یہ جتنی روحیں جبریل کے ساتھ ہوتی ہیں نا وہ ساری کملی والے کی بارگاہ میں ود انبیاء کی ارواح کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں التجا کرتی ہیں سونے اگر تو زمین پر تشریف لائے، آپ کی روح مبارک اگر زمین کی سیر کو جائے تو ہم آپ کی اقتداء میں
اگر زمین کی سیر کرے تو ہمارے لیے یہ خوش قسمتی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں چلو چلتے ہیں۔ پھر حالت یہ ہوتی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح انور کے لیے ایک عظیم الشان براق لایا جاتا ہے، براق لایا جاتا ہے۔ پھر میرے آقا کی روح انور اس براق پہ سوار ہو جاتی ہے۔ دائیں بائیں فرشتے ہوتے ہیں، جبریل امین میرے آقا کے ساتھ ہوتے ہیں۔ روایتوں میں آیا ہے کہ صرف ایک میکائیل اس کو آگے چلنے کی اجازت ہوتی ہے، وہ بھی چونکہ رستوں سے واقف ہے اس لیے اسے اللہ اجازت دیتا ہے کہ میرے آقا کی سواری کے آگے چل۔ باقی کوئی فرشتہ میرے نبی کی سواری کے آگے نہیں ہوتا۔ یہ پرواز کر کے روح عید الفطر والے دن صبح سویرے سویرے زمین پر تشریف لاتی ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جب یہ ساری روحیں زمین پر آ جاتی ہے پھر کملی والا خطاب کرتا ہے۔ یہ تقریباً 8 کے 9 صفحوں کی حدیث ہے، لیکن میرے پاس چونکہ ٹائم نہیں ہے اتنا لمبا بیان کرنے کی، میں بالکل مختصر کاٹ کاٹ کے آپ کے سامنے موٹے موٹے چیدہ چیدہ باتیں کر رہا ہوں۔ میرے آقا پھر خطاب فرماتے ہیں، کائنات کی ساری روحیں موجود ہوتی ہیں۔ علماء فرماتے ہیں وہ خطاب انسانوں اور جنات کے علاوہ ساری مخلوقات خدا سنتی ہے۔ ایک انسان نہیں سن سکتا، ایک جن نہیں سن سکتا، باقی کائنات کی ہر زیرو چیز مصطفیٰ کا وہ خطاب سنتی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں خطاب کرتے ہیں، او روحو جاؤ سیر کرو زمین کی، زمین کی سیر کرو، جاؤ زمین کی سیر کرو، جہاں جہاں تمہارے جاننے والے ہیں ان کے پاس جاؤ، جہاں جہاں تمہارے ماننے والے ہیں ان کے پاس جاؤ، جہاں جہاں کوئی تمہیں تحفہ دینے والا ہے اس کے پاس جاؤ، جہاں جہاں تمہارے جسم مدفون ہے وہاں پر جاؤ۔ پھر یہ روحیں گھومتی پھرتی گھومتی پھرتی گھومتی پھرتی جس گھر سے روح نکلی اس گھر تک پہنچ جاتی ہے۔ کب؟ عید الفطر والے دن، چونکہ عید الفطر ہے میں اسی پر بات کر رہا ہوں، آگے پیچھے نہیں جا رہا۔ یہ گھومتی پھرتی جس گھر سے نکلی ہے اسی گھر میں جا کر پہنچتی ہے، اور پھر گھر والوں کو دیکھتی ہے، یہ روح دیکھتی ہے، پھر اس قبر میں چلی جاتی ہے جس قبر میں وہ اس کا جسم پڑا ہوتا ہے۔ کائنات کی ساری روحیں اپنی اپنی جگہوں میں چلی جاتی ہے، کوئی ادھر چلی جاتی ہے کوئی ادھر چلی جاتی ہے، ایک میرے نبی کی روح انور رہ جاتی ہے، ایک کملی والے کی روح رہ جاتی ہے۔ میرے مصطفیٰ کی روح اپنے عشاق کے گھروں میں تشریف لاتی ہے، عشاق کے گھروں میں تشریف لاتی ہے۔ اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو بندہ عید الفطر والے دن میری ذات پر درود و سلام پڑھتا ہے میں محمد ڈائریکٹ اس کا درود و سلام سنتا ہوں۔ جو عید الفطر والے دن میری ذات پر درود پڑھتا ہے میں ڈائریکٹ اس کا درود سنتا ہوں، اور میں محمد اس کے چہرے کو بھی دیکھتا ہوں، اس کے چہرے کو بھی دیکھتا ہوں کہ کون ہے جو آج عید الفطر والے دن مجھ محمد پر درود پڑھ رہا ہے۔ اور جو درود پڑھتا ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا پھر میں ان لوگوں کے گھروں میں میری روح چلی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو درود پڑھتا جاتا ہے عشق میں محبت میں عقیدت میں میری روح ان کے گھروں میں چلی جاتی ہے، میری روح ان کے گھروں کا طواف پھرتی ہے، اپنے غلاموں کے چہروں کو میں دیکھتا ہوں کہ یہ کیسے کس عقیدت سے کس محبت سے میری ذات پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ ایویں تو نہیں ہمارا عقیدہ نا کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف
हैं मेरे घर में भी हो जाए चराया। ये तजुर्बा आप सबको आता है ना, ये पढ़ लीजिए मिलके। मेरे घर में भी हो जाए चराया। मेरे घर में भी हो जाए चराया। 4 मिनट रह गए। 4 मिनटों के हवाले से 4 रकत नमाज है जो ईद उल फितर की नमाज के बाद अदा की जाती है। 4 रकतें ऐसी नमाज है नफल जो ईद उल फितर के बाद अदा की जाती है। पहली रकत में सूरह फातिहा के बाद सब्बिह इस्मा रब्बिकल आला। दूसरी रकत में अलम नशरह लक सदरक। तीसरी रकत में इज़ा जा नसरुल्लाह और चौथी रकत में तब्बत यदा अबी लहब। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया जो बंदा ये 4 रकतें पढ़ लेता है ना, अगर उसके गुनाह आसमान के किंकरों तक पहुँचे तो अल्लाह ताला इन 4 रकतों के सदके उन सबको माफ़ फरमा देता है। ये आपने पढ़ना है सभी ने। और अगली बारी बताया तो टाइम लेट हो जाएगा। मैंने वादा किया है कि पूरे 7:30 नमाज ईद अदा होगी। 2 बारी मैं बोलिया था 1 मिनट पर 4 रकत नमाज नफल अभी ईद उल फितर के बाद। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया जो बंदा पढ़ता है पहली रकत में सूरह फातिहा के बाद सब्बिह इस्मा रब्बिकल आला, दूसरी रकत में अलम नशरह लक सदरक, तीसरी रकत में तब इज़ा जा नसरुल्लाह और चौथी रकत में तब्बत यदा अबी लहब। ये 4 रकतें पढ़ लेता है तो मेरे नबी ने फरमाया कि अगर उसके गुनाह आसमान के किंकरों तक पहुंच जाए तो मेरा अल्लाह उनको भी माफ़ फरमा कर उसके सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। या अब आपने पढ़ना है, कोई मुश्किल हो तो मैं अभी इधर ही पूछ लेना, फिर नमाज ईद के बाद भी, ठीक है। ये अभी से लेकर जोर शुरू होने तक किसी वक्त भी, जवाल शुरू होने तक सॉरी किसी वक्त भी आप पढ़ सकते हैं। फितराना जो है वो बेहतर ये है कि नमाज ईद उल फितर अदा करने से पहले अदा करें, नहीं तो चाश्त का वक़्त ख़त्म होने से पहले पहले आप फितराने की रकम अदा कर सकते हैं। कोशिश करें कि अपना अपना फितराना जामिया बरी इमाम मरकज़ी दारुल उलूम चारजार मुस्तफ़ा इसी मस्जिद में जो आबाद है उसमें ज़रूर बज़रूर जमा करवाएं और सवाब बेहतर हासिल करें। नमाज ईद उल फितर की नीयत और तरीका समाज फरमा लें।